واقعہ کربلا یا واقعہ عاشورہ سن 61 ہجری کو کربلا میں پیش آنے والے اس واقعے کو کہا جاتا ہے، جس میں یزیدی فوج کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا مسلمانوں، خاص طور پر شیعوں کے نزدیک تاریخ اسلام کا دلخراش ترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ شیعہ حضرات اس دن وسیع پیمانے پر عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے 4 ماہ کے قریب مکہ میں قیام فرمایا۔ اس دوران کوفیوں کی طرف سے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت نامے ارسال کیے گئے اور دوسری طرف سے یزید کے کارندے آپ علیہ السلام کو حج کے دوران مکہ میں شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اس بنا پر آپ علیہ السلام نے یزیدی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل کے اندیشے اور اہل کوفہ کے دعوت ناموں کے پیش نظر 8 ذی الحجہ کو کوفے کی جانب سفر کیا۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کوفیوں کی اہل شکنی اور مسلم کی شہادت سے آگاہ ہو گئے کہ جنہیں آپ نے کوفے کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا تھا۔ تاہم آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ حر بن یزید نے آپ کا راستہ روکا تو آپ کو کربلا کی طرف چلے گئے، جہاں کوفے کے گورنر عبداللہ بن زیاد کی فوج سے آمنا سامنا ہوا۔ اس فوج کی قیادت عمر بن سعود کے ہاتھوں میں تھی۔ 10 محرم روزہ عاشورہ کو دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں امام حسین علیہ السلام، ان کے بھائی عباس بن علی اور شیر خوار علی اصغر سمیت بنی ہاشم کے 17 افراد اور 50 سے زائد اصحاب شہید ہوئے۔ بعض مقتل نگار شمر بن ذی الجوشن کو حسین علیہ السلام کا قاتل قرار دیتے ہیں۔ عمر بن سعود کے لشکر نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے شہیدوں کے اجساد کو پامال کیا۔ روز عاشورہ عصر کے وقت سپاہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کر کے انہیں نذر آتش کیا۔ شیعہ حضرات اس رات کو شام غریبوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لیا، لہٰذا آپ علیہ السلام اس جنگ میں زندہ بچ گئے۔ حضرت زینب علیہ السلام اہل بیت کے خواتین اور بچوں کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ عمر بن سعود کے سپاہیوں نے شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اسیروں کو عبداللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا اور وہاں سے انہیں یزید کے پاس شام بھیجا گیا۔